الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ آخر یہ ارتداد کا فتنہ کیا ہے؟ آپ کو اگر اس کا علم نہیں ہوگا تو نہ آپ بچ پائیں گے، نہ آپ کی بیٹیاں بچ پائیں گی، نہ امت کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ہو پائے گی۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 پڑھیے۔ کہا کہ تم میں سے کوئی بھی مرد یا عورت اگر یہ دین سے پھر جائیں اور اسی حال میں ان کی موت ہو جائے تو یہ کافر مرتے ہیں۔ دین سے دوری کی سب سے بڑی وجہ مسلم لڑکوں میں اور مسلم لڑکیوں میں کہ ان کو اسلام جیسی اس نعمت کا احساس نہیں ہے۔ تمام مکاتب فکر کے افراد کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اپنے مسجد کے دروازوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے کھولو، ورنہ یہ بیٹیاں اپنے حصے کا دین مزاروں پر تلاش کریں گی، مندروں میں تلاش کریں گی۔ اللہ کی قسم، بیٹیوں کے اندر سے جہالت نکالنے کے لیے تمام مساجد کو اور جو ذمہ داران ہیں ان کو آگے آنا ہوگا اور ان کے خصوصی تعلیم کا اہتمام کرنا ہوگا۔ بڑی بڑی کمپنیز میں بیٹیاں، اور لوگ شان سے بیان کرتے ہیں، آپ کو معلوم میری بیٹی فلاں کمپنی میں جاب کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ مؤقر علماء کرام، لائق صد احترام بزرگ حضرات، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، 3 دن کے دعوتی دورے پر مہاراشٹرا کے 2 بڑے شہروں سے ہو کر آپ کے اس علم و ادب کے شہر اندور میں مجھ طالب علم کا یہ دوسری مرتبہ آنا ہوا، اور میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ طالب علم کو آپ جیسے ذہین، فطین، سمجھدار افراد کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کا موقع دیا، اس کی توفیق دی، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی اور میری ماؤں اور بہنوں، آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بات ہونی ہے، سب سے پہلی چیز تو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں
کہ یہ موضوع انتہائی سنجیدہ، وقت کی ضرورت اور ہم میں سے ہر ایک کی حاجت سے تعلق رکھتا ہے۔ موضوع ہے مسلم بچیوں میں ارتداد کا فتنہ۔ ابھی ہمارے شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ کہیں 300 بچیاں مرتد ہو گئیں، اور آئے دن آپ اخبار پڑھیے، رسائل و جرائد پڑھیے، مسلم اقوام پر غیروں کے تجزیات پڑھیے، تو آپ کو ایک چیز واضح طور پر سمجھ میں آئے گی کہ آج مسلم بیٹیاں بالخصوص بے راہ روی کے اور ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اہم چیز بتاتا چلوں۔ یہ ارتداد موجودہ دور کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ ہے، اور فتنے آئیں گے، آزمائشیں ہوں گی، اللہ کی طرف سے امتحان لیا جائے گا، یہی اللہ کی سنت ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ قیامت کے قریب دنیا میں صرف اور صرف آزمائشیں بچ جائیں گی، فتنے بچ جائیں گے، اور لوگوں کے ایمان کا امتحان ہوگا۔ اور جب یہ فتنے آئیں گے تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو ایمان لائے گا، صبح ہوتے ہوتے دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جائے گا۔ یہ فتنے اتنے سنگین اور اتنے خطرناک ہوں گے کہ یہ انسانوں کے دلوں پر پیش کیے جائیں گے۔ کیسے؟ آپ نے چٹائی دیکھی ہے، حسیر چٹائی جس پر سوتے ہیں، وہ اس طرح بنی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح ایک ایک دھاگا اس کا الگ ہو رہا ہے اور وہ کھل جاتی ہے، ایسے ہی فتنے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک انسان کے دلوں پر پیش کیے جائیں گے، اور ہر فتنہ، ہر آزمائش موجودہ فتنے سے زیادہ سخت اور بھیانک ہوگا۔ آپ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول سنیے۔ صحیح بخاری کی روایت کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافتا ان یدرکنی۔ یہ حدیث آج کے اس موضوع کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ کہا کہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر کے خیر کے بارے میں سوال کرتے، لیکن میں ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں؟ مخافتا ان یدرکنی، میں ڈرتا تھا کہیں اس شر میں نہ پڑ جاؤں، اس فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ اور عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے کہ من لا یدری ما یتقی کیف یتقی، ارے جسے معلوم ہی نہیں کہ کس چیز سے بچنا ہے تو بچے گا کیسے؟ آخر یہ ارتداد کا فتنہ کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ آپ کو اگر اس کا علم نہیں ہوگا تو نہ آپ بچ پائیں گے، نہ آپ کی بیٹیاں بچ پائیں گی، نہ آپ کی بہنیں بچ پائیں گی، نہ امت کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ہو پائے گی۔ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض اصحاب نے، ان کے طلبہ نے سوال کیا کہ سب سے بدترین فتنہ کیا ہے؟ سب سے بدترین فتنہ، سب سے بھیانک اور خطرناک قسم کی آزمائش کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جب تمہارے سامنے حق و باطل کو پیش کیا جائے اور تمہیں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس میں سے کس کے پیچھے جانا ہے، کس کی پیروی کرنی ہے۔ ارتداد کا فتنہ در حقیقت یہی ہے۔ آج ہماری بیٹیاں
حق و باطل کے درمیان فرق نہیں کر پا رہی ہیں. انہیں نہیں معلوم ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کس کے پیچھے جانا ہے. اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بدترین قسم کا فتنہ قرار دیتے ہیں. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ کے واسطے اپنے اس بھائی کی باتوں کو ذرا گہرائی سے سوچ کر کے سمجھ کر کے سنو اور اپنے دلوں میں اتار لو. شاید کہ میری باتیں آپ کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائیں. آپ یقین جانیے اللہ رب العالمین نے آزمائش کی جو صورتیں اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک آزمائش، امتحان اور فتنہ، اس کا تعلق شبہات سے ہے، اور ایک جس کا تعلق شہوات سے ہے. یہ فتنے کی دو قسمیں اہل علم نے بیان کی ہے: شبہات کا فتنہ اور شہوات کا فتنہ. شبہات کا فتنہ یہ ہے کہ انسان اپنے دین کے بارے میں شک اور شبہ میں مبتلا ہو جائے، اور شہوات کا فتنہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی باتوں میں آ کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر آمادہ ہو جائے. اور ارتداد کے فتنے میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک طرف تو دین کا معاملہ مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف نفسانی خواہشات کی بنیاد پر کافروں سے، غیروں سے ہماری بیٹیاں شادی کر کے زندگی گزارتی ہیں. سوچیے آپ اس فتنے کی گہرائی کو، کہ دونوں قسم کے فتنے، شبہات اور شہوات، دونوں قسم کے فتنے جو ہیں اس میں شامل ہیں. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ملتی ہے کہ اس طرح کے معاملات اگر ہو جائیں تو ہم کیا کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انکم سترون بعدی اثرتا وامورا تنکرونہا. کہا کہ ان قریب تم میرے بعد ایسی نشانیاں اور ایسے معاملات دیکھو گے جن کو تم اپنے لیے منکر سمجھو گے، برا سمجھو گے. تو صحابہ نے کہا فما تأمرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول جب حالات ایسے ہو جائیں کہ ایسی ایسی چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے آئیں جنہیں دل پسند نہیں کرتا، شریعت نے جن سے روکا ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کہا ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم. ایسا کرو تم لوگوں کا حق انہیں دے دو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حق کا مطالبہ کرو. اگر اولاد کے حقوق صحیح سے ادا کیے جائیں تو ممکن ہے کہ ارتداد کے فتنے پر روک لگ جائے. میرے بھائی اور میرے بزرگوں، میں آپ کو بتاؤں، انسانی زندگی میں اور بالخصوص اہل اسلام کے ہاں، اہل ایمان کے ہاں، یہ جو ارتداد کا فتنہ اٹھا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. ایک اخبار کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں 40,000 سے زیادہ بچیوں نے غیر مسلموں سے شادیاں کی ہیں اور زندگی گزار رہی ہیں. یہ وہ کیسز ہیں مسلم بچیوں کا جو گورنمنٹ کے کھاتے میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں. سوچئے ان رجسٹرڈ معاملات کتنے ہوں گے. اللہ اکبر، ان رجسٹرڈ معاملات کتنے ہوں گے. آئے دن آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ نقاب میں، حجاب میں بچی، لیکن گاڑی کس کی؟ غیر کی، اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کالج، مارکیٹ، پارک، ہوٹلز، ریسٹورنٹس یہاں وہاں نظر آتی ہے. بعض مسلم تنظیموں نے یہ کام کیا، ان کو پکڑنا، ان کو بے نقاب کرنا، ان کی باتیں ان کے گھر والوں تک پہنچانا. لیکن حیرانگی کی بات تو یہ کہ گھر والوں کے کان پر بھی جو تک نہیں رنگتا ان چیزوں سے. وہ اپنے لیے اسے ماڈرن کلچر سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کے منازل کو طے کر کے سویلائزیشن کے بہت اعلیٰ مقام پر چلے آئے ہیں. اللہ اکبر.
میرے بھائیوں آپ یاد رکھیں، یہ جو فتنہ ارتداد ہے، پہلے اس کا معنی اور مفہوم سمجھ لیجئے۔ ارتداد کے عام معنی ہوتے ہیں پلٹ جانا، واپس آنا۔ قرآن مجید کی آپ تلاوت کیجئے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، پیچھے پلٹ کے مت آؤ۔ اس کا مفہوم یہی ہے۔ تو عام معنی ہوتے ہیں ارتداد کے پیچھے پلٹنا یا واپس پلٹنا۔ اہل علم نے، علماء نے ارتداد کی جو تعریف کی ہے اور فقہا نے لکھتے ہیں کہ شرعی مفہوم میں ارتداد کے معنی یہ ہے کہ اسلام سے دوبارہ پلٹ کے کفر میں چلے آنا، شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر دوبارہ سے کفر میں چلے آنا، یہ ارتداد کہا جاتا ہے۔ اور جو شریعت چھوڑ کر کفر میں آئے اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 پڑھیے، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، کہا کہ تم میں سے جو آدمی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، غور سے سنیں اس چیز کو، کوئی بھی مرد یا عورت اگر یہ دین سے پھر جائیں اور اسی حال میں ان کی موت ہو جائے تو یہ کافر مرتے ہیں، ان کا اسلام میں اب کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، انہوں نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں ان کے مرتد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو مرتد ہو کے مر جائے، مرد ہو یا عورت ہو، کہا کہ یہ جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیش جہنم کی زندگی میں رہیں گے۔ یہ اصل مفہوم ہے ارتداد کا، کہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں پلٹ جانا یا اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ سے کفر کی زندگی اختیار کر لینا۔ اب اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو آدمی ملحد ہو جائے، دین چھوڑ دے، ناستک ہو جائے، ایتھسٹ ہو جائے، یا کسی غیر سے نکاح کر کے اور شادی کر کے اس کے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ میں جس شہر میں رہتا ہوں اس شہر کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ لڑکا مسلم ہے اور لڑکی غیر مسلم ہے، دونوں نے شادی کی اور لڑکی اپنے دین پر ہے، لڑکا اپنے دین پر ہے، اللہ نے اولاد بھی دی ہے، اور دونوں اپنے اپنے دین پر رہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر یہ توبہ نہ کرے، اسی ارتداد کی حالت میں مر جائے، اس کے لیے ہمیشگی والی جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر اتنی کوششوں کے باوجود اور اتنی تدبیرات اختیار کرنے کے بعد مسلم بیٹیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے گردش کر رہا ہے۔ اس کے کئی ایک وجوہات میں نے یہاں نوٹ کیے ہیں، ان میں سے چند ایک وجوہات پر روشنی ڈال کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ سب سے پہلی وجہ دین سے دوری، جہالت اور عقیدے کی کمزوری۔ یہ تین باتیں میں نے ایک ساتھ لکھی ہیں۔ دین سے دوری، جہالت اور عقیدے کی کمزوری۔ اب سب سے پہلی چیز دین سے دوری۔ دین سے دوری کی سب سے بڑی وجہ مسلم لڑکوں میں اور مسلم لڑکیوں میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو اسلام جیسی اس نعمت کا احساس نہیں ہے۔ ہمارے دلوں سے اللہ کی جو نعمت ہے اسلام، اس کی قدر ختم ہو چکی ہے۔ بعض لوگوں کو تو ہم نے یہاں تک کہتے سنا خواہ مخواہ کی یہ چیزیں ہمارے اوپر اسلام کے نام پہ لاد دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔
یہاں تک کہتے ہوئے سنا. میری بہنوں اور میرے بھائیوں سنو، اللہ نے تم کو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے عالی شان نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تم کو اسلام کی نعمت دی ہے. نوح علیہ السلام ترستے رہ گئے کہ بیٹا مسلمان ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام ترستے رہ گئے کہ باپ مسلمان ہو جائے. پیارے نبی کی خواہش تھی کہ چچا مسلمان ہو جائے. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت دی ہے اور تم ہی اس کی قدر نہیں کرتے ہو. سنو قرآن کیا کہتا ہے. کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے احسان جتانے کے اسٹائل اور انداز میں کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو آپ کے صحابہ اور آپ کے ساتھی ہیں، یہ تو ایک زمانے میں کفر میں تھے، انہوں نے آپ سے لڑائی کی، جنگ کیا، اس کے بعد مسلمان ہوئے. ہمیں دیکھیے ہم بغیر لڑے دھڑے مسلمان ہو گئے. اللہ نے قرآن کی آیتوں کا نزول فرمایا اور اللہ کہہ رہی یمنون علیک ان اسلموا. اے نبی یہ احسان جتا رہے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں. قل کہہ دیجئے لا تمنوا علی، اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. احسان تو اللہ کا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے. ورنہ تمہارا پڑوسی جانوروں کی عبادت کرتا ہے، تمہارا پڑوسی درخت کی عبادت کرتا ہے، چاند سورج اللہ کی مخلوقات کی عبادت کرتا ہے، اور وہیں اللہ تمہیں اس ایک رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق دیتا ہے. اللہ اکبر. اور کیا کہا اللہ نے، ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ آدمی دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین اختیار کر لے، لیکن مرنے کے بعد اس کی قبر سے لے کر حشر تک اور حشر کے بعد سے لے کے جنت و جہنم تک جانے تک اللہ کے ہاں صرف ایک ہی دین کا اعتبار ہے اور وہ دین اسلام ہے. قال ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک دین اللہ رب العالمین کے نزدیک حقیقت میں اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے. پسندیدہ دین دین اللہ نے کہا رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے اس دین سے راضی ہو گیا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج دین سے جو دوری ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام جیسی اس عظیم نعمت کی قدر جو ہے ہمارے اور آپ کے دلوں سے نکل چکی ہے. آج اگر کوئی معاملہ ہو جائے اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف تو سارے مسلمان سڑکوں پر نکل آتے ہیں. حالانکہ شریعت احتجاج کی اجازت نہیں دیتا اس طرح سے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. سارے مسلمان سڑکوں پر نکل آتے ہیں. ابھی ہوا نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آئی لو محمد کا جو معاملہ اٹھا، پورے ملک بھر میں جھنڈے لگائے گئے، سبحان اللہ، رات بھر جاگ کر کے نوجوانوں نے پوسٹر بازیاں کی، سب کیا، لیکن یہی نوجوان فجر کی نماز میں نہیں آتا ہے. کہا کہ نبی سے محبت ہے، یہ کہا کہ اسلام سے محبت ہے، کہا کہ اسلام سے محبت ہے. آج مسلم نوجوانوں میں بچے ہو یا بچیاں، اسلام کے بارے میں دو قسم کے افراد پائے جاتے ہیں. ایک وہ جن کو اسلام سے بڑی محبت ہے لیکن اسلام پر عمل کرنا پسند نہیں ان کو، اور دوسرا وہ جو اسلام جیسی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، اس دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بیٹیوں میں بغاوت کی سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ آج ان کے یہاں دین اسلام کی قدر ان کے دلوں سے ختم ہو چکی ہے. وہ بھول چکی ہیں کہ وہ اسلام کی شہزادیاں ہیں. وہ یہ بھول چکی ہے کہ اسلام نے ان کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے، دنیا کی کسی مذہب، کسی قانون اور کسی ضابطے نے وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا ہے. وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، آپ کو احساس کرنا ہوگا، آپ کو اس چیز کا یقین کرنا ہوگا کہ اسلام کی جو نعمت ہے اور جو اسلامی تعلیمات ہے، در حقیقت یہ آپ پر اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ایک عظیم ترین احسان ہے میرے بھائیوں. دوسری چیز میں نے کہی جہالت. جی ہاں، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ جس قوم پر اللہ نے سب سے پہلی وحی علم کے بارے میں نازل کی، آج اسی قوم سے جہالت کا شکوہ کیا جاتا ہے. اللہ نے کیا کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم
الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلی وحی اللہ نے تعلیم کے بارے میں نازل کی. تعلیم کے تعلق سے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے شہر کے اندر جتنی مسجدیں ہیں ان تمام مساجد کے دروازوں کو بیٹیوں کے لیے کھولا جائے. اور میں حیران ہوتا ہوں، عموماً ایک بات کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ کسی پر تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ نے مسجد کے دروازے امت کی بیٹیوں کے لیے بند کر دیا، انہوں نے اپنے دین کے حصے کو مزاروں پر تلاش کر لیا. اپنے حصے کا دین یہ مزاروں پر تلاش کرنے لگی. اللہ اکبر. آج ضرورت ہے، تمام مکاتب فکر کے افراد کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اپنے مسجد کے دروازوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے کھولو، ورنہ ان کی جہالت دور نہیں ہوگی. ان کی جہالت دور نہیں ہوگی، اللہ کی قسم. اللہ کا شکر ہے، ملک کے کسی گوشے میں، کسی خطے، کسی کونے میں اگر کوئی مسجد اہل حدیث ہے تو اس مسجد کے دروازے بیٹیوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں پہلے ہی دن سے. ان کی نماز کا، ان کے روزوں کا، ان کے رہنے سہنے، ان کی تعلیم کا مکمل اہتمام کیا جاتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے بیٹیوں کے لیے مسجد کے دروازے کھولے جائیں، ورنہ یہ بیٹیاں اپنے حصے کا دین مزاروں پر تلاش کریں گی، مندروں میں تلاش کریں گی، اللہ کی قسم غیروں کے درباروں پر جا کر کے تلاش کریں گی. دوسری اہم چیز، بیٹیوں کے اندر سے جہالت نکالنے کے لیے تمام مساجد کو اور جو ذمہ داران ہیں ان کو آگے آنا ہوگا اور ان کے خصوصی تعلیم کا اہتمام کرنا ہوگا. خصوصی تعلیم کا اہتمام کرنا ہوگا. اس سب سے کہہ لیجئے وقت کی اہم ترین ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ بیٹیوں کے لیے تعلیم کا اہتمام کیا جائے. اس کے لیے آپ مکتب کھولیے، اساتذہ کو رکھیے. آپ حیران ہوں گے، میں عموماً آپ کے یہاں سے بالکل قریب ایک شہر ہے گجرات کا نڈیاڈ شہر، میں عموماً جاتا ہوں وہاں میں نے مکاتب کے نظام دیکھے کہ جس طرح اسکول کے کلاسز ہوتے ہیں نا اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایسے ہی مکاتب میں اسکول اور کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے تعلیم کا اہتمام کیا گیا ہے. اور بالکل ابتدا سے لے کر کے اعلیٰ تعلیم مکاتب میں صبح و شام دی جاتی ہے. جو صبح اسکول جانے والے وہ شام کو آتے ہیں، جو دوپہر میں اسکول جانے والے ہیں وہ صبح کو آ کر کے تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں. ہر مسجد میں بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے مکاتب کا اہتمام کرنا ہوگا. ورنہ ہمارے یہاں سماج میں کیا رائج ہے، کسی خالہ کے ہاں، کسی باجی کے ہاں، کسی پھوپھی اور چچی کے ہاں بیٹی کو قرآن پڑھا دیا، سمجھتے اس کو پورا دین سکھا دیا. اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے میرے بھائی، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. آپ نے اسے دین کے نام پر صرف پڑھنا سکھایا ہے، دین نہیں سکھایا. اور دین صرف قرآن کی تلاوت کا نام نہیں ہے. دین کے کچھ احکامات ہیں، دین کے کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں جن کا سیکھنا جاننا ہماری بیٹیوں کے لیے ضروری ہے. تمام مساجد میں بیٹیوں کے لیے مکاتب کا اہتمام کیجئے. جی، مکاتب کا اہتمام کیجئے. ایسے ہی میں نے تیسری بات بتائی، بیٹیوں کی بغاوت اور ارتداد کے فتنے میں پڑنے کی تیسری وجہ عقیدے کی کمزوری ہے. جی ہاں، عقیدے کی کمزوری ہے. آپ کی بیٹی کو صحیح عقیدہ نہیں معلوم ہے. ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں عموماً. اللہ رب العالمین کی کئی ایک صفات کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. اپنے صفات کا اللہ نے، ان میں ایک صفت ہے اللہ تعالی دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. آپ کی بیٹی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ جب کسی اپنے کا ہاتھ تھامے تو بھی وہ اللہ کی نگاہ میں ہے اور کسی غیر کا ہاتھ تھامے تو بھی اللہ کی نگاہ میں ہے. آپ کی بیٹی یہ جانتی ہی نہیں ہے کہ میں ہر حال میں اللہ کی نگاہ میں ہوں. گھر میں ہوں، محفل میں ہوں، تنہائی میں ہوں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کہیں ہوں، میں اللہ کی نگاہ میں، اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے. اسے معلوم ہی نہیں ہے. اسے آپ نے یہ عقیدہ بتایا ہی نہیں. اللہ کی قسم اگر وہ عقیدہ جان جاتی، وہ یہ سمجھ جاتی کہ وہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نگہبانی میں، اللہ کی دیکھ ریکھ میں ہے، اللہ اکبر، وہ کبھی ایسی غلطی نہ کرتی. اور یاد رکھیں، صحیح عقیدہ جب بندے یا بندی کے دل میں بس جائے، ساری دنیا مل کر کے اس کے ایمان کو ٹس سے مس نہیں کر سکتی. آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں.
سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں. اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ میں اور قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو ذکر کیا ہے. فرعون نے جب یہ اعلان کروایا، غور سے سنیں میری باتوں کو، فرعون نے جب یہ اعلان کروایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوگا، اس کے لیے دن مقرر کر دیا گیا، پورے شہر میں اعلان ہو گیا. وقت مقررہ پر جادوگر پہنچے اور آ کے فرعون سے کیا مطالبہ کیا؟ اے فرعون، اگر ہم جیت گئے تو ہمارے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرعون کہتا ہے کہ بھائی تم سب میرے بڑے قریبی لوگ ہو جاؤ گے، تم کو میں اپنے بغل میں جگہ دوں گا، تمہارا مقام مرتبہ لوگوں میں سب سے عالی شان اور اعلیٰ ہوگا. کہا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی آئے، ڈرے ہیں، سہمے ہیں. اللہ نے کہا موسیٰ گھبرائیے نہیں، یہ جو لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے بس اسے ڈال دینا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ چلو بھائی تم جو جادو دکھانا چاہتے ہو دکھا دو. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی رسی اور لاٹھیوں کو ڈالا، پوری قوم کے سامنے وہ سانپ بن کر کے گھومنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، دعا کی. اللہ نے کہا موسیٰ گھبرائے نہیں، ہاتھ میں جو عصا ہے اسے ڈال دیجئے. ڈالتے ہی وہ عصا ایک بڑے سانپ کی شکل اختیار کرتا ہے اور ان کے جادو سے بنائے گئے سانپوں کو کھا لیتا ہے ان کے سامنے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جادوگر وہیں سجدے میں گر جاتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ یہ اصل میں آپ کو یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. صحیح عقیدے کی سمجھ جب انسان کو آ جائے نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی. وہ سجدے میں گر گئے اور کیا کہا؟ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. فرعون کہتا رہے میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، میں تمہیں قتل کر دوں گا. قرآن سنیے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 72 میں اللہ نے کہا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. کہا جادوگروں نے، اے فرعون سن، موسیٰ نے جو دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے، ہم وقت کے سب سے بڑے جادوگر ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم نے جو کیا ہے وہ جادو ہے. موسیٰ نے جو دکھایا ہے وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. اور یہ جو دلیل ہم نے دیکھ لی ہے، اب ایمان ہمارے دل میں بس چکا ہے، ہم ایمان سے پلٹنے والے نہیں ہیں. اور کیا کہا اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی طرف سے یہ نشانی آئی، فَقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر لے، سولی چڑھا دے، قتل کر دے، آگ میں ڈال دے، تیل میں ڈال دے، تو جو کر سکتا ہے کر. کہا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ارے تو بس دنیا تک تیرا عذاب محدود ہے، اس کے بعد اللہ کی عالی شان جنت ہے. تو بیٹیوں کے عقیدے کی کمزوری، ایمان کی کمزوری آج انہیں بغاوت پر آمادہ کر رہی ہے. ان کا ایمان اللہ کے بارے میں شریعت کے تعلق سے اگر صحیح ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے انہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اور ہم اپنی بیٹیوں کی تعلیم کا اہتمام کریں، ان کی تربیت کا اہتمام کریں، تعلیم کا اہتمام کریں میرے بھائی. اور یاد رکھیں آج ہمارے بعض والدین اور ماں باپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو پڑھا دیا، دنیا کی تعلیم دے دی اور اس کے بعد اچھا لڑکا دیکھ کر کے نکاح کر دیا، معاملہ ختم. نہیں، اللہ کی قسم، تمہاری بیٹی کو دانا، پانی، ہوا، ان تمام چیزوں سے زیادہ ضروری شریعت کا علم ہے، صحیح عقیدے اور منہج کا علم ہے. یہ حالت دور کرنی ہوگی، اسے بتانا ہوگا کہ اسلام اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے. اس کے لیے اس کے دل میں یہ بات بٹھانی ہوگی، اس کے سامنے صحابیات کے واقعات سنائیے، اسے بتائیے کہ ایک خاتون سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ظلم و زیادتی برداشت کرتی رہی، شہید ہو گئی اسلام کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین کے دین سے کبھی پلٹی نہیں. اسے بتائیے کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کنگھی کرنے والی کو اس کے سامنے اس کے بچوں کے ساتھ آگ میں اور تیل میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ اسلام سے پلٹی نہیں، شریعت کو اس نے چھوڑا نہیں. آپ اپنی بیٹیوں کے دلوں میں اسلامی تعلیمات، اسلامی عقیدہ، صحیح عقیدے کو جاگزی کیجئے، بٹھائیے، تب وہ فتنہ ارتداد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گی. دوسرا اہم نقطہ، ہمارے یہاں صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں صرف تعلیم دی جاتی ہے. جی میں بارہا یہ جملہ کہتا ہوں
کہ ہمارے یہاں صرف تعلیم دی جاتی ہے، تربیت نہیں ہوتی ہے. تعلیم جس طرح آپ دیکھیں شریعت نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 کتے ہیں، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، آپ کے پاس 2 کتے ہیں، دونوں کو بڑی مہنگی قیمت میں آپ نے خریدا ہے، ٹھیک ہے. ایک کو آپ نے سکھا دیا، تعلیم دی اور اس کی تربیت کر دی شکار کے تعلق سے. یہ اگر شکار لے کر کے آئے تو آپ کے لیے کھانا حلال ہے، اس کا کتے کا مارا ہوا، کتے کا پکڑا ہوا. لیکن دوسرے کو آپ نے تربیت نہیں دی، وہ شکار لے کر کے آئے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے وہ. یہ تربیت اور غیر تربیت کا فرق ہے اصل. آج ہمارے یہاں تعلیم دی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، ہمارے یہاں تربیت نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں میں نے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اے ایمان والے مردوں اور اے ایمان والی عورتوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وہ آگ جس کے ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا جائے گا، اور وہ جہنم جس پر اللہ کی طرف سے بالکل سخت دل سخت جان فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، وہ کرتے وہی ہیں جو اللہ رب العالمین کرنے کا حکم دیتا ہے. یہاں اللہ رب العالمین دنیا میں موجود ہر ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کو اس چیز کی دعوت دے رہا ہے، اس چیز کی دعوت دے رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کر کے انہیں جہنم کی آگ سے بچائیں. جہنم کی آگ کیا ہے؟ اسلام سے کفر میں پلٹ جانا، مرتد ہو جانا، یہی تو جہنم کی آگ ہے، یہی تو جہنم کی آگ ہے. اللہ نے کہا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ان کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ کہہ رہا ہے تربیت کیجئے، صحیح تربیت کیجئے. آپ وہ حدیث پڑھیں، سے بخاری سے مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. آگے چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والرجل علی اہل بیتہ، مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر کے افراد پر. آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، آپ کو اللہ نے بیٹی دی ہے، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ ذمہ دار ہیں ان سب پر. اللہ تعالیٰ آپ سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا آپ سے بیٹی کو کتنا مہنگا لباس پہنایا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا بیٹی کی شادی کے لیے کتنے زیورات اکٹھے کیے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا بیٹی کی شادی میں کتنے ناچنے والوں کو، گانے والیوں کو، ناچنے والیوں کو اور فحاشی پھیلانے والوں اور والیوں کو جمع کیا. اللہ کی قسم یہ سب نہیں پوچھے گا. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی کیا تربیت کی ہے. یہ اللہ آپ سے پوچھے گا کیا تربیت ہے. تعلیم دی، تعلیم کے ساتھ تربیت کہاں ہے؟ تعلیم کے ساتھ آپ بیٹے کو یہ پڑھاتے ہیں کہ بیٹا اپنے سے بڑے سے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، لیکن آپ کا بیٹا آپ کے سامنے آپ کے والد اپنے دادا پر چیختا اور چلاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. آپ نے تعلیم دی ہے، آپ نے اس کی تربیت نہیں کی ہے. تربیت نہیں کی آپ نے اسے پڑھایا بتایا، لیکن اس کی جو تربیت ہونی چاہیے محبت کے ساتھ. بعض اہل علم کہتے ہیں، ذرا یہ قول سنیں، بڑا جامع قول ہے، کہتے ہیں کہ غارب ابنک سبعا وعدبہ سبعا وصاحبہ سبعا ثم اترک الحمل علی غاربہ. کہا کہ 7 سال تک اپنے بیٹے سے اپنی بیٹی سے خوب محبت کیجیے، 7 سال تک. وعدب سبعا، 7 سے لے کر 14 سال تک ان کی تربیت کیجیے شرعی تعلیمات کی روشنی میں. انہیں اچھا برا، خیر شر، ہر چیز سے آگاہ کیجیے. انہیں شرک بتائیے، انہیں توحید بتائیے، انہیں کفر بتائیے، کفر کا انجام بتائیے. دیکھیں عربی زبان کا ایک شعر ہے کہ علماء اس شعر سے بخوبی واقف ہوگا. اظہار العرب عربی زبان کی کتاب ہے، ہم لوگوں کو عربی سکھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے کہ ان من ادبتہ فی الصبا کالعود الذی یسقی الماء من غرسہ. چھوٹے بچوں کی مثال کیسی معلوم؟ آپ ایک چھوٹا سا پودا لگاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں تو اپنے جڑ سے پانی کھینچ کے وہ زمین سے مضبوط ہو جاتا ہے. چھوٹے بچے ایسے ہی ہیں. اگر ان کی تربیت کی جائے عقیدہ توحید پر، صحابہ کے منہج پر، قرآن و سنت پر، یہ جذب کریں گے. 7 سے 14 سال تک اسے ادب دیجئے، اس کی تربیت کیجئے،
اسے تعلیم دیجئے. کہا اس کے بعد وَصَاحِبْهُ سَبْعًا، اور اس کے بعد 14 سے لے کے 21 سال تک باپ اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو رکھے، ماں اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو رکھے. کہا اس کے بعد اس کی لگام چھوڑ دو، وہ کہیں بھی جائے وہ گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن آج ہمارے یہاں ماحول الٹا ہے. آج ہمارے یہاں ماحول الٹا ہے. 1.5 سال 2 سال کے ننھے بچوں سے ماں پیچھا چھڑانے کے لیے موبائل فون تھما دیتی ہے، باپ پیچھا چھڑانے کے لیے جی موبائل فون تھما دیتا ہے. اسے ساری دنیا اور دنیا کے کاموں کی فکر ہے، لیکن جو اس کی حقیقی دولت اس کی اولاد ہے اسے اس کی فکر نہیں ہے. گھر میں ٹی وی لگا دیا، اب وہ کہاں سے؟ پہلے لوگ کیا کہتے سنیے، ہمارے یہاں جب کسی کو سمجھائیے تو کہتے نہیں شیخ صاحب، بیٹا اور بیٹی تو بس اسلامی ٹونز دیکھتے ہیں، اسلامی نشید سنتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. یہی بیٹا اور بیٹی جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے معصوم ذہنوں پر اس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر آنے والی بے حیائی کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ کلاس 5 6 7 کے بچے اور بچیاں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ شرمندہ ہو جائے، شرم سے پانی پانی ہو جائے. صاحب سونپ میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، سنیے، سونپ کھاتے کھاتے ہی آدمی زردہ پان کا عادی ہوتا ہے. یہ سویٹ پوائزنس ہے، ان کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور اچانک ایک دن آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب آپ اپنے بیٹے یا بیٹی سے کسی چیز پر استفسار کرنا چاہتے ہیں، آخر یہ کیوں دیکھا، ایسا کیوں ہوا، وہ آپ کو ایسا پلٹ کے جواب دیتے کہ آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں. پھر آپ اس کے بعد مولانا کو تلاشتے ہیں، مولانا دیکھیے کیا ہو گیا ہے، بیٹا ایک دم ہاتھ سے نکل رہا ہے، بیٹی ہاتھ سے نکل رہی، کیا کروں. ابھی اللہ نے جو اولاد دی ہے اس کی تربیت کی فکر کیجئے، اس کی تربیت کی فکر کیجئے. تو کہا کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے وَأَكْثَرُ الْإِهْمَالِ جَاءَ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ، آپ کہتے ہیں کہ بچوں میں اکثر و بیشتر بگاڑ ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے. کیسے؟ جب بچے چھوٹے ہیں تو ہم بہانے بناتے ہیں، مولانا ایک ہی تو بیٹا ہے، ایک ہی تو بیٹی ہے. اب یہ ایک کی محبت آپ کو مار دیتی ہے، اللہ کی قسم، ایک کی محبت. آپ سوچئے، آپ ایمان والوں سے میرا ایک سوال ہے، آپ یہ برداشت کریں گے کہ آپ کے سامنے قیامت کے دن فرشتے آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹی کو مرتد ہونے کے جرم میں گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیں؟ آپ یہ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے میرے بھائی. تو اس کے لیے آپ تیار ہو جائیے کہ آپ کو ایسی کوشش کرنی ہے کہ اپنی اولاد کی اصلاح کرنی ہے، اس کی صحیح تربیت کرنی ہے. کہا امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اکثر و بیشتر اولادیں جو بگڑتی ہیں یہ ماں باپ کی طرف سے بگاڑ ہوتا ہے. ماں باپ بچپن میں بچوں کو دین کی سنتیں، اس کے فرائض، اس کے واجبات نہیں سکھاتے ہیں. بڑے ہونے کے بعد یہی بچے جو ہے اللہ اکبر اپنے ماں باپ کو ضائع کر دیتے ہیں، نہ اپنے نفس کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ ان کے ماں باپ ان سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ادب ابنک فانک مسئول عنہ، اپنے بیٹے کی تربیت کرو، اپنی بیٹی کی تربیت کرو، اسے ادب سکھاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، کیا سکھایا، کیا بتایا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں صحیح بخاری جب آپ پڑھیں گے، ایک بڑا علمی نقطہ بتا رہا ہوں، سن کے جائیں. صحیح بخاری آپ جب پڑھیں گے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں سب سے پہلے کتاب الوحی کا ذکر کیا ہے، کتاب الوحی کا. اس کے بعد جو ہے کتاب الوحی، اور اس کے بعد جو ہے کتاب العلم، اس کے بعد کتاب الایمان کا ذکر کیا ہے. حالانکہ ایمان تو سب سے پہلے ہے، امام بخاری کو تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، ایمان کی باتیں بیان کرنی تھی. آپ نے وحی کا بیان کیا، جانتے ہیں کیوں؟ بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ وحی کے ذریعہ ہی علم حاصل کیا جائے گا اور وحی کے ذریعہ ہی ایمان حاصل کی جائے گی. آپ اپنے بچوں کو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے وحی کا علم ان کو دیجیے. اور اللہ کے وحی کا علم قرآن و سنت میں اور صحابہ کے منہج میں محصور ہے. کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، ادب سکھاؤ، کیونکہ اللہ تم سے پوچھے گا تم نے کیا تربیت کی، کیا ادب سکھایا، کیا تعلیم دی. اور اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں سے پوچھے گا
کہ انہوں نے تمہاری کتنی فرما برداری کی ہے، تمہاری کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ تو دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دینے کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ چلیں، تیسری اور اہم بات یہ ہے بیٹیوں میں بے راہ روی کی تیسری بڑی وجہ مخلوط تعلیم، کو ایڈوکیشن جسے کہا جاتا ہے۔ تعلیم دے رہے ہیں لیکن کیا دے رہے ہیں؟ تعلیم کے نام پر مخلوط تعلیم، جہاں لڑکے اور لڑکیاں بالخصوص چھوٹے چھوٹے اسکرٹس، چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے۔ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ہم نے ترقی کر لی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ترقی ہے، میں نہیں سمجھتا یہ ترقی ہے۔ آپ اسے ترقی کہہ لیں، اسے ترقی مان لیں، لیکن میں اسے ترقی نہیں مانتا واللہ۔ ترقی تو یہ ہے کہ آپ دین کے معاملے میں ترقی کریں۔ آپ دنیا اور دنیا کی تعلیم سے جاہل رہیے، اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا اسکول نہ جائے، بیٹی اسکول کی تعلیم حاصل نہ کرے، اللہ نہ پوچھے گا۔ صحابہ کے زمانے میں کون سے اسکول کالجز تھے بھائی؟ کون سی یونیورسٹیاں کھلی ہوئی تھی؟ اللہ آپ سے آپ کے دین کے بارے میں سوال کرے گا، دینی تعلیم کے بارے میں سوال کرے گا۔ آج ہمارے ہاں تعلیم کے نام پر، انگلش میڈیم تعلیم کے نام پر کو ایڈوکیشن دیا جا رہا ہے، اس تعلیم کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جبکہ شریعت نے اس تعلیم سے منع کیا ہے، اس تعلیم سے منع کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے شریعت نے، اللہ اکبر، کہ کوئی بھی مرد یا عورت تنہائی میں کسی غیر محرم کے ساتھ اکٹھا ہو۔ شریعت کہتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، اللہ اکبر۔ لیکن تعلیم کے نام پر یہ مخلوط تعلیم، جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ مخلوط نظام جو ہے ہمیں کہیں نہ کہیں فتنہ ارتداد کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ٹی وی چینلز پر ایک بہت بڑا ٹی وی شو چلتا ہے بگ باس کے نام سے، سنا ہے کہ نہیں؟ جی سنا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو یار، سنا ہے نا؟ بگ باس کے تقریباً 17، 18 یا 19 یا 20 سیزنز ہوئے ہوں گے میرے حال۔ تو ان سیزنز پر جب آپ غور کریں گے تو اس میں دکھایا کیا جاتا ہے 100، 110 دنوں کے لیے آدمی اپنے موبائل فون سے، ہر چیز سے کنارہ کش ہو کر کے ایک گھر میں زندگی گزارتا ہے۔ وہاں انہیں ٹاسک دیا جاتا ہے، بہت ساری کھیل کود اور ان کی تفریح کرائی جاتی ہے۔ میں نے بارہا دیکھا مسلم لڑکیاں اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ابھی حالیہ جو بگ باس کا سیزن گیا ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، کشمیر سے ایک مسلم لڑکی آئی تھی، اور وہ باضابطہ ٹی وی چینل پر کنفیس کرتی ہے، اقرار کرتی ہے کہ میرے دادا مر گئے لیکن مجھ سے ملنا گوارا نہیں کہ اس لیے کہ میں فلمی دنیا میں چلی آئی تھی، میں نے ان کا آخری دیدار نہیں کیا۔ وہ اقرار کرتی ہے، یعنی اس کے گھر کے لوگ باغیرت تھے، غیرت تھی، اسے سمجھایا، اسے بتایا، اسے منع کیا ان چیزوں سے۔ آپ دیکھیں، آپ گھر کے بڑے اسکرین پر بیٹھے ہیں، آپ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، یا پرسنل سب کے فونز ہیں، ایپس پر آپ بیٹھ کر کے بگ باس دیکھیں۔ کیا دکھایا جاتا ہے کہ ایک مسلم لڑکی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بیڈ شیئر کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ واش روم اور ٹوائلٹ شیئر کرتی ہے، کھانے شیئر کرتی ہے، کافی شیئر کرتی ہے، ٹی شیئر کرتی ہے۔ ٹھیک مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بیڈ شیئر کرتا ہے، ٹوائلٹ اور واش روم شیئر کرتا ہے، بنیادی ضروریات زندگی کی چیزوں کو شیئر کرتا ہے۔ یہ آپ کے بچوں نے دیکھ لیا۔ اب یہی لڑکا، یہی لڑکی آپ کی جب یہ کالج کی زندگی میں پہنچتے ہیں، یونیورسٹیز میں پہنچتے ہیں، تو یہ فکر لے کر کے جاتے ہیں۔ وہ فکر کیا ہے کہ کو ایڈوکیشن نے یہ بتایا ہے کہ ارے لڑکا لڑکی ایک ساتھ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لڑکا لڑکی ایک ساتھ کئیوں دنوں کے لیے کہیں ایک کمرے میں بند ہو کر کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب آپ کی بیٹی کے لیے غیروں کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پہلے چہرے کا حجاب کھلتا ہے، ماسک اور پردہ کھلتا ہے، پھر اس کے بعد سر کا دوپٹہ،
اس کے بعد بیٹی آپ کا پورا نقاب اتار کے رکھ دیتی ہے، عام لباس پہن کر کے کالج آتی جاتی، غیروں کے ساتھ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، یہ کلچر ہم نے بنا کے رکھا ہے۔ اچھا، اس کی ایک دوسری صورت میں آپ کو دکھاؤں، شاید آپ حیران ہوں گے یہ مخلوط تعلیم کا کیا نتیجہ ہے۔ آپ کی بیٹی اسکول اور کالجز میں مسلم غیر مسلم ہر قسم کے بچوں کے ساتھ اکٹھا تعلیم حاصل کرتی ہے۔ اب یہ گھر آتی ہے، گھر میں ہمارے یہاں کیا ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم جوائنٹ فیملی میں زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، اچھی چیز ہے، آپس کی محبت برقرار رہتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری شریعت ہے ہمارے لیے۔ 3 بھائی ہیں، 3 بھائی 2 بہن ہیں، تینوں بھائی ایک ہی بلڈنگ میں زندگی گزار رہے ہیں، تینوں بھائی کے بیٹے بیٹیاں ایک ہی ڈائننگ ٹیبل شیئر کرتے ہیں، ایک ہی ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا گھومنا پھرنا سب ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، تمہاری بیٹی کے لیے شریعت نے یہ حکم نافذ کیا ہے کہ اسے اپنے چچازاد بھائی، اپنے ماموزاد بھائی، اپنے خالازاد بھائی، اپنے ففوزاد بھائی سے پردہ کرنا واجب ہے۔ اب یہ ہم گھر میں نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ مخلوط تعلیم حاصل کر کے آئی ہے، یہاں اس کے لیے یہ چیز بہت آسان ہے۔ یہ سب تو میرے اپنے کزنس ہیں، یہ کزنس کا بہت بڑا فتنہ ہے، یہ میرے اپنے کزنس ہیں، ان کے ساتھ رہنا گھومنا پھرنا۔ آپ بھی بیمار ہیں، بیٹا ذرا اپنی بہن کو ڈاکٹر کے لے کے چلے جاؤ، یا اللہ، اپنی بہن کو ذرا کالج چھوڑ دو، اپنی بہن کو ذرا اسٹیشن سے لے کر کے چلے آؤ، اللہ اکبر۔ یہ جو ذہنیت بنی ہے نا مخلوط تعلیم کی وجہ سے، یہ اس کے لیے غیر کا ہاتھ تھامنے کے راستے کو آسان کرتی ہے۔ میرے بھائی، مخلوط تعلیم سے اپنی بیٹیوں کو بچائیے۔ آج ہم اہل حدیثوں کا سب سے بڑا المیہ ہے، جمعیت جماعت کے نام پر ہم نے مسجدیں بنائی، بیت المال بنایا، سب کیا۔ ارے ہر جمعیت کا اپنا ایک اسکول تو بناؤ یار، جہاں تمہاری بیٹیاں الگ تعلیم حاصل کریں، تمہارے بیٹے، واللہ کر آپ ایک مرتبہ یہ فکر لے کر کے اٹھیے، آپ اگر اس میں کامیاب ہو گئے، ناکام بھی ہوئے تو کم از کم اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی بنیاد پر آپ کو اجر تو ضرور دے گا۔ کیجئے، اس کی کوشش کیجئے۔ میں ذمہ داران سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے شہر میں ایسا اسکول ہونا چاہیے جو خالص اسلامی تعلیم دے، کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکوں کی تعلیم الگ، لڑکیوں کی تعلیم الگ، اور بالکل اعلیٰ قسم کی تعلیم دیجیے۔ کوئی خیراتی اسکول اور ادارہ مت بنائیے، خیراتی اسکول اور ادارہ مت بنائیے، بڑے بڑے اسکولوں کے ٹکر کے اسکول کھڑے کیجیے آپ، تاکہ آپ کی بیٹی، اس کی عزت، اس کی آبرو محفوظ رہ سکے۔ ایسے ہی بیٹیوں میں بغاوت کے وجوہات میں ایک بڑی وجہ جو ہے وقت پر بیٹیوں کا شادی نہ کرنا۔ جی ہمارے یہاں کیا ہے، گاؤں دیہات کی زندگی میں آپ دیکھیے تو گاؤں دیہات میں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے، بیٹی بالغ ہو گئی، اس کے 1-2 سال کے بعد بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ ہمارے شہروں میں کیا ہے، شہر میں کیا ہے، بیٹی بالغ ہو گئی، ابھی بیٹی کالج کمپلیٹ کرے گی، پھر بیٹی کمپیوٹر کا کورس کرے گی، پھر بیٹی 2-4 سال کہیں نوکری کرے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی شادی کا جو وقت تھا آپ نے اس وقت کو ٹال دیا۔ اس کی زندگی میں خوشیاں حاصل کرنے کے جو لمحات تھے، جسے اللہ نے جوانی کے ساتھ باندھ کے رکھا ہے، وہ آپ نے ضائع کر دیا۔ اب یہ خوشیاں تلاشنے کے لیے غیروں کے باہوں کا سہارا تلاش کرتی ہے۔ معذرت کے ساتھ الفاظ سخت ہیں، لیکن یہی حقیقت ہے۔ آپ اسے نوکری پر چڑھا دیتے ہیں، کیوں بھائی؟ وہ 5,000 کما کے نہیں لائے گی تو تمہاری زندگی نہ کٹے گی؟ یہ بتاؤ مجھے۔ خود محنت کرو، مشقت کرو۔ اللہ نے مرد پیدا کیا محنت کرنے کے لیے، مشقت کرنے کے لیے۔ ضروریات زندگی سمیٹ لو نا، کیا ضرورت ہے چادر سے زیادہ پیر پھیلانے کی؟ ضروریات زندگی سمیٹ لو، زندگی کٹے گی۔ لیکن نہ سمیٹا، نقصان کیا ہوئے؟ آپ کی بیٹی کسی بڑی کمپنی میں جاب کرنے جاتی ہے، کلیگز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بے پردگی کا ماحول، کبھی ان کے ساتھ تھیٹر چلی گئی، کہیں ان کے ساتھ فلم دیکھنے کی چلی گئی۔ ارے آپ حیران ہوں گے، آپ حیران ہوں گے۔ بنگلور شہر پچھلے دنوں جانا ہوا، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ساتھ میں آ رہا تھا تو ایک راستے سے گزرے تو بولے شیخ یہ راستہ بنگلور شہر کا سب سے بد کردار لوگوں کا راستہ ہے۔
اور بتایا کہ یہاں کے 2 مسلم لڑکے، لڑکیاں نہیں، 2 مسلم لڑکے آپس میں میرج کر کے زندگی گزار رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ عالم ہو گیا ہے میرے بھائی. بیٹیوں کی شادی وقت پر کیجئے. ہاں، وقت پہ شادی نہ ہونے کی کئی وجوہات میں ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ بیٹی کی تعلیم آڑے آتی ہے. کیوں؟ شادی کے بعد نہیں پڑھ سکتی ہے، شادی کے بعد نہیں پڑھ سکتی ہے. اچھا، اس کے تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اسے آپ نوکری کروائیں گے، کام کروائیں گے، آپ بہت مجبور ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. اس کے لیے بھی شریعت نے دائرہ مقرر کیا ہے. آپ کی بیٹی اسپا میں کام کرنے کے لیے جاتی ہے، شریعت کہاں اس کی اجازت دیتی ہے بھائی؟ شریعت کہاں اس کی اجازت دیتی ہے کہ کوئی مسلم لڑکی اسپا میں جا کر کے کام کرے؟ کہاں اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ آپ کو معلوم ہے ان اسپا اور مساج سینٹرز میں مسلم بیٹیاں کتنی بری طرح سے پس رہی ہیں اور برباد ہو رہی ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم ہے، واللہ آپ کو نہیں معلوم ہے. آپ حالات سے واقف نہیں ہیں، ابھی آپ گراؤنڈ رپورٹ سے واقف نہیں ہیں، نہ اپنے شہر کے نہ دوسرے شہروں کے. بڑی بڑی کمپنیز میں بیٹیاں، اور لوگ شان سے بیان کرتے ہیں، آپ کو معلوم میری بیٹی فلاں کمپنی میں جاب کرتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے بندے، تو اللہ سے ڈر. تجھے بیٹی کی نوکری کی پرواہ ہے، تجھے بیٹی کی عزت، اس کے آبرو، اس کے دین، اس کے جنت کی فکر ہے؟ اس بارے میں غور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم. اے نوجوانوں کی جماعت، شادی کے اخراجات اور بیوی کے ضروریات پوری کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو. اور کہا اللہ کے نبی نے کہ اگر تمہارے پاس کسی دیندار لڑکے کا رشتہ آئے جس کے دین سے، اخلاق سے تم راضی ہو، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروا دو، ورنہ زمین پر فساد ہوگا. اور یہ فساد کی صورت ہے کہ بیٹیاں بغاوت کر رہی ہیں، ارتداد کے راستے کو اختیار کر رہی ہیں، فحاشی، زنا اور بدکاری کی راہیں کھول رہی ہیں اپنے لیے. اور شادیوں کو سادی کیجئے، شادیوں میں برباد نہ ہو جائیے. آج ہمارے یہاں شادی دکھاوے کا ذریعہ بن گیا ہے. فلاں نے 2 لاکھ لگائے تھے، میں 4 لاکھ. آج ہی میں اور ہمارے حافظ سجاد صاحب آ رہے تھے، او سبحان اللہ، یہی آگے چوراہے پر وہ ڈی جے کے تھاپ پر مسلم لڑکا مسلم ہے، باراتی مسلم ہے، گھر کے افراد گھیرے ہوئے اور گھر کی عورتیں ناچتے ناچتے جا رہی ہیں. میں دیکھ کے حیران ہو گیا، میں دیکھ کر کے واللہ حیران ہو گیا. طبیعت اندر اندر مسکرا رہا تھا کہ یار یہ بھی مسلمان ہے. شاید شاعر نے انہی کے بارے میں کہا تھا کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو. وداع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو ہنود. یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج شادی بیاہ جتنی آسان ہونی تھی اتنی آسان باقی نہیں رہی. اللہ کی قسم، فضول خرچیاں اور مال دولت کا لٹانا، تباہ کرنا. آپ کے اسی اندور کے کسی بڑے پولیٹیکل لیڈر کے بیٹے کی شادی میں 70 لاکھ کے پٹاخے جلائے گئے ہیں. یہ بتائیے یہ چیزیں کیا ہیں؟ شادی ایک عبادت ہے، نکاح عبادت ہے. عبادت اپنی مرضی سے ناچ گا کے نہیں کر سکتے آپ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کرنی ہوگی. بیٹیوں کے ارتداد کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ وقت پر شادی کا نہ ہونا. اللہ کے واسطے آپ کی بیٹی شادی کی عمر کو ہو چکی ہے، آپ نکاح کر دیجئے، نکاح کر دیجئے، شادی کروا دیجئے. ورنہ آپ ہاتھ ملیں گے اور اپنے ہاتھوں کو افسوس سے ملیں گے اور اپنے آپ پر کہہ لیجئے کہ آپ افسوس کریں گے. بیٹیوں میں بغاوت کی ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا. آج سوشل میڈیا کا نیٹ ورک اتنا ہیوی ہے کہ آپ اس ڈیسک پر ٹیبل لگا کے بیٹھیں اور اس اسکرین پر پوری دنیا آپ کے نگاہ کے سامنے ہے. کون کیا ہے، کیسا ہے، کہاں رہنے والا ہے. اللہ اکبر. سوشل میڈیا جو ایک سلوگن تھا نا، کنیکٹنگ پیپل، لوگوں کو جوڑنا، اس نے لوگوں کو جوڑا، لیکن اس جوڑنے نے کہیں نہ کہیں ہماری بیٹیوں کے لیے ارتداد کے راستے کو آسان کر دیا. آپ حیران ہوں گے، فیس بک پر غیر مسلم بچوں کے مسلم ناموں سے گروپس بنے ہوئے ہیں جو آ کر کے لڑکیوں کے سامنے اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں. جب بچیاں اس کے کمنٹس کو، اس کے پوسٹ کو پسند کرنے لگتی ہیں،
تب وہ اظہار کرتے کہ دیکھو میں مسلمان نہیں ہوں لیکن مجھے اسلامی تعلیمات سے بڑی محبت ہے. ہماری بیٹی اس کی محبت کے دام میں پھنس جاتی ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد بیٹی کی لاش دریا کنارے, کسی ڈبے میں, کسی سوٹ کیس میں. جی ابھی حالیہ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک عورت اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے غیر سے شادی کر لیتی ہے, حمل ٹھہرتا ہے, حمل گرانے کی باری آتی ہے, عورت کی موت ہو جاتی ہے. اس کے 2 بچے تھے پہلے شوہر سے, اس بدبخت ظالم نے ان دونوں بچوں کو بھی قتل کر دیا اس کے چکر میں. ڈرے میرے بھائی, سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے, شریعت نے منع نہیں کیا اس سے, لیکن اس کے ضابطے ہیں, اس کے اصول ہیں. آپ اگر اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو فون دیتے ہیں تو کم از کم ان کے واٹس ایپ, ان کے فیس بک, ان کی اسنیپ چیٹ, ان کی انسٹاگرام کی ہسٹری آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس نے کیا کیا دیکھا ہے, یہ کہاں کہاں اس نے دیکھا, کیا کیا دیکھا, کن سے باتیں کی, کن سے اس کے تعلق. اس لیے کہ غلط صحبت جو ہے یہ سب سے بڑی تباہی کی وجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الرجل علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ کا بیٹا اور بیٹی جس سے دوستی کریں گے اسی کی کہہ لیجیے اسی کے دین کو اختیار کریں گے, اسی کے چال چلن طور طریقے کو اختیار کریں گے. آپ بیٹا بیٹی کو دیجئے, فونز دیجئے, سوشل میڈیا استعمال کرنے دیجئے, لیکن اس کے لیے ایک دائرہ مقرر کیجئے, اس کے لیے ایک حد مقرر کیجئے, آزاد نہ چھوڑیے, ورنہ آپ کی بیٹی جو ہے کہہ لیجئے کہ اللہ اکبر ارتداد کی راہ اختیار کرے گی, اور اگر وہ مرتد ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے سیدھے لفظوں میں کہا ہے کہ اگر وہ ارتداد کی حالت میں مرتی ہے, مرتد ہو کے مرتی ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. یہ کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں تھی جو میں نے یہاں نوٹ کی تھی, آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا. اس میں جو بھی خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر کچھ کمی ہے اور شر ہے تو میرے نفس کی خرابی اور وہ شیطان کے شر سے ہے, جس سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری, آپ کی, ہمارے نوجوانوں کی, ہمارے بزرگوں کی, ہمارے بچوں کی, ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت, آبرو, مال, دین, ہر چیز کی حفاظت فرما دے. اللہ تو ہماری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے. اللہ تو ہماری بیٹیوں کو دین اسلام کی صحیح سمجھ اور فکر عطا فرما. اللہ تو ہم سب کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہم سب کی اصلاح فرما دے. میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھ طالب علم کو آپ سامعین اور حاضرین کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی توفیق دی, اور میں اللہ کے شکریہ کے بعد آپ کے یہاں کے ذمہ داران کا بالخصوص شکر گزار ہوں کہ وہ بھائیوں نے مجھے موقع دیا کہ کچھ باتیں رکھوں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس قسم کی مجلسیں ہمیشہ سجے اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.